مسئلہ فلسطین کو عام طور پر عرب اور یہودیوں کی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے 1000 سالہ تاریخ میں ظلم و ناانصافی اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوبی مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں شمار ہوتی ہے۔ 11,000 سال پہلے جہاں انسانوں نے پہلی مرتبہ فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہے اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے، جبکہ قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک نماز ادا فرمائی، اور معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس مسجد قرار دی گئی۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں رہی، جہاں عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں رہی، جس پر مملوکوں نے اور پھر ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی، جو ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ اب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم ریاست قائم کر کے ان کا مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں تک ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھی۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے، تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجودہ عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ یروشلم کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہیں اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا۔
حیرانی کی بات کہ اتنے سارے عرب ملکوں کی فوجوں کو ہتھیاروں سے لیس اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اب اس بحث میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی کس طرح مدد کی۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ اب اسرائیل نے UN کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کے حصے میں تھا۔ نتیجتاً 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1968 میں ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، جسے 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہذا اب فلسطینی مسلمان ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔